اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی بیدہ الملک وهو على كل شیء قدیر۔ معزز حاضرین مجلس اور برادران ملت، چھوٹے بڑے بچوں اور بزرگوں اور پردہ نشین ماں اور بہنوں، تمام تعریف اس وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے کہ جنہوں نے ہم انسانوں کو ایک بہترین مخلوق بنا کر اس دنیا میں پیدا فرمایا، پھر ہمیں انسان کے ساتھ ساتھ ایک مخلوق کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین نے ہر مخلوق سے الگ ایک سسٹم بنایا کہ ان لوگوں کو تمام مخلوقات میں ایک بہترین شکل و صورت دی جائے اور ان میں عقل، سوچ، بوجھ، ساری نعمتوں سے انسان کو نوازا ہے۔ اس کے باوجود اللہ رب العالمین نے یوں ہی نہیں چھوڑ دی، بلکہ اللہ رب العالمین انسان کو پیدا کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بنانے والا ہوتا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ پروڈکٹ کہاں پر کون سا نقصان کر سکتا ہے، اس کے لیے کون سی دوائی دی جائے گی، اس کے لیے کون سا انجینئر بھیجا جائے گا، ان کے لیے کون سا انسان ہوگا جو ان کو پھر پروڈکٹ کو بہترین سے بنائے، جب جب ضرورت پڑے تب تک انجینئر کو بھیجا جائے۔ تو اللہ رب العالمین نے انسان کو ایک بہترین بنانے کے لیے ایک بہترین راستہ کی طرف راہ دکھانے کے لیے جب جب ضرورت سمجھا، اس وقت اللہ سبحانہ و تعالی نے اس دنیا میں انبیاء کرام کو رسالت کی، ان نبیوں پر، ان رسولوں پر بے شمار درود و سلام نازل ہوجیو، اللہم صلی علیہ وبارک علیہ، خصوصاً بعد الانبیاء سید کائنات رحمت للعالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر انگنت لامتعداد بے شمار درود و سلام نازل ہوجیو۔ سب کوئی نبی پر آج ایک مرتبہ درود بھیجے۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ درود انسان کو زیادہ سے زیادہ بھیجنا چاہیے، پڑھنا چاہیے، خاص طور پر جمعے کا دن، یاد رکھیے گا، خاص طور پر جمعے کا دن درود ضرور بھیجیے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جمعے کے دن اللہ کے نبی کے قبر تک آپ کی درود پہنچایا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی سے ہم لوگوں کا بہت تعلق ہے، سمجھ میں آ رہا؟ نبی سے ہمارا بہت تعلق ہے کہ ایک امت کی باتیں، ایک امت کی درود نبی تک پہنچایا جائے۔ سمجھ میں آ رہا؟ بات سے یاد رکھیے گا کہ درود ضرور بھیجیے گا۔ تو ماشاءاللہ یہ پروگرام ہم لوگ ہر 15 دن کے اندر رکھتے ہیں ماشاءاللہ۔ تو انسان کو تھوڑا ترقی پہ آنا چاہیے۔ انسان جب محنت کرتا ہے، کوئی کام کرتا ہے تو انسان پہ ترقی آنا چاہیے۔ جب شروع میں ہم لوگ یہ کام چالو کیے تھے تو ماشاءاللہ یہ اس جگہ پر سما نہیں رہا تھا، اتنے آدمی تھے، آج کہاں چلے گئے؟ خیر اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین
ان لوگوں کو صحیح راستہ اپنانے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ آج میں آپ لوگوں کے سامنے سورہ ملک کی آیت پڑھی ہے، انشاءاللہ آج تفسیر بیان کروں گا، آج تقریر نہیں صرف سمجھاؤں گا، کیونکہ تقریر سے میں نے دیکھا کیا فرق آیا، دیکھو سمجھانے سے کیا فرق آتا ہے۔ تقریر میں اور تفسیر کرنے میں بہت فرق آتا ہے، انسان سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے، انشاءاللہ اب سے چالو کریں گے۔ تو آئیے سورہ ملک، یہ سورہ ملک، ملک کا معنی کیا ہے؟ دیش۔ یہ میرا ملک ہے، یہ میرا دیش ہے، یہ میرا وطن ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ ملک کہا، یعنی جیسے دیش میں انسان بادشاہت چلاتا ہے، جس طرح انسان اپنے آپ کو بڑا پن یا تو گھر پہ بادشاہت ملکیت چلاتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی فرماتا ہے کہ پوری دنیا کی چیزیں میری بادشاہت ہے۔ اس دنیا کی ہر وہ چیز، اس دنیا، پوری دنیا میری مٹھی میں ہے، اس دنیا کی بادشاہت میرے ہاتھ میں ہے۔ تو سورہ ملک، اس کے بارے میں تھوڑی تفسیر بتا دوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص رات کو یہ سورہ یعنی سورہ ملک پڑھ کر کے سوتا ہے، مرنے کے بعد قبر میں عذاب نہیں ہوگا۔ تو انشاءاللہ جو لوگ قرآن پڑھنا جانتے ہیں وہ کبھی نہیں ترک کرے، کبھی نہیں چھوڑے، ہر رات کو ضرور پڑھ لیا کرے انشاءاللہ۔ اللہ رب العالمین سے دعا رب العالمین ہمیں ہر روز ہر رات یہ سورہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور جو شخص نہیں جانتا ہے، تھوڑی بہت جانتا ہے، ہچے کر کے اٹک کر کے کسی سے پڑھ کر کے قرآن سن کر کے ضرور پڑھے، لیکن چھوڑے مت۔ یہ بہترین چیز ہے، یہ بہترین نسخہ ہے۔ ایک انسان نماز پڑھتا ہے لیکن جا کر کے پوری رات سو جاتا ہے، وہ کسی سے باتیں نہیں کرتا ہے، فضول باتیں نہیں کرتا ہے، وہ جماعت کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھتا ہے، اور اگر کھانے کی ضرورت تو کھا لیتا ہے، اور چپ چاپ اللہ کا نام لے کر کے سو جاتا ہے۔ یاد رکھیے پوری رات اس کو نماز کا ثواب ملتا ہے، پتہ ہے آپ کو؟ اگر آپ نے ارادہ کر کے سویا کہ تہجد کی نماز پڑھوں گا، اگر آنکھ نہیں کھلی تو پوری رات تہجد کا ثواب ملے گا۔ یہ سب دھیان دیجیے، چھوٹی چھوٹی بات ہم لوگ سنتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے، جانتے سب ہیں، کوئی ایسی بات نہیں کہ جو جانتے نہیں، ہم لوگ صرف روایت کرتے ہیں، صرف باتوں کو دہراتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں کہ جو جانتے نہیں ہے۔ چلیے آئیے، اللہ سبحانہ و تعالی فرماتا ہے تبارک الذی بیدہ الملک وهو على كل شيء قدیر، بابرکت ہے، بہت ہی بابرکت ہے۔ ارے اللہ رب العالمین کے علاوہ کون ہے جو اللہ کے سامنے کوئی برکت دے سکے؟ اللہ کے سامنے کون کس کی ہستی ہے جو اللہ رب العالمین کے سامنے کسی کے گھر میں جا کر ترقی کرا سکے؟ کن کے اندر اتنی پاور ہے جو ان کے کاروبار میں ترقی اور برکت دے سکے؟ کن کے اندر اتنی طاقت ہے کہ جن کے گھر میں اولاد نہیں ان کو اولاد دے سکے؟ کن کے اندر اتنی طاقت ہے جن کے اندر اناج نہیں ان کے گھر میں اناج دے سکے؟ کن کے اندر اتنی طاقت ہے جن کی شادی نہیں ہو رہی ان کی شادی کرا سکے؟ کن کے اندر اتنی طاقت ہے جو انسان اپنے آپ کو بڑا پن نہیں دکھا سکتا ہے اور دوسرا آ کر ان کے بڑا پن دکھا سکے؟ اگر اللہ رب العالمین نے چاہا تو یقیناً مانیے اور یہ دل میں ٹھانیے ترقی آپ کر لیں گے، لیکن کس کی مدد ہونی چاہیے؟ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتا ہے، اسی لیے اللہ فرماتا ہے بابرکت ہے وہ ذات۔ کون ہے وہ ذات؟ کس کی ہے وہ ذات؟ کون ہے؟ کیسا ہے وہ ذات؟ اللہ خود فرماتا ہے کہ وہ اللہ ہے، سبحان اللہ۔ اللہ فرماتا ہے، کوئی اپنے آپ کی تعریف کرتے سنے؟ اگر کوئی اپنے آپ کی تعریف کرتا ہے لوگ کہتے ہیں بیوقوف ہے، نہیں کہتا ہے؟
मौलवी साहब बहुत तकरीर करना जानता है, कोई कहता है तभी उनका दिल थोड़ा कहता है चलो मैंने किसी ने मुझे कही है यार, मैं इसका मतलब तकरीर सही करता हूँ, या तो इंसान बहुत अच्छा है, किसी ने कही तभी वो खुश होता है। लेकिन अगर किसी के सामने कहे कोई इंसान, अरे मैं बहुत पैसा वाला हूँ साहब, मैं तो बहुत अच्छी बातें कर लेता हूँ, मेरी बहुत इज्जत है, इंसान अगला वाला सुनने वाला कहेगा बड़ा बेवकूफ इंसान है, नहीं कहेगा। यहाँ पर अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है बाबरकत है वो ज़ात। कौन है ऐसी ज़ात? अल्लाह फरमाता है वो अल्लाह है। सुभान अल्लाह। अल्लाह खुद अपने आप की तारीफें करता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी बड़ाई बयान कर रहा है, क्यों ना बयान करे। अल्लाह को पता है और अल्लाह जानता है, इंसान भी जानता है कि अल्लाह के सिवा कोई दुनिया में है नहीं जो उनका टक्कर कोई ले सके। एक इंसान अपने आप की तारीफ करे तो उनके विपक्ष या उनके उल्टा कोई और दूसरे ऐसा खड़े होकर के उससे ज्यादा अच्छा काम करके दिखा सकता है। इतनी तो इंसान के अंदर एक इंसान से दूसरे इंसान का ताकत है। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने कौन ऐसी ताकत है, किसकी इतनी ताकत है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने ताकत दिखा करके किसी की घर में बरकत दे सके? किसी की है हिम्मत? तो अल्लाह रब्बुल आलमीन इसीलिए फरमाता है बाबरकत है वो ज़ात जिसके हाथ में। अब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या कहा, देखिएगा, याद रखिएगा, जिसके हाथ में बादशाहत है, जिसके हाथ में मिल्कियत है, इसका मतलब ये है अल्लाह रब्बुल आलमीन का हाथ है। दलील आ गई। अगर कोई शख्स ये कहे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन है लेकिन कैसा हमें पता नहीं, कुरान पढ़ो सब पता चलेगा, कुरान पढ़ो सब पता चलेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है कि देखो वो अल्लाह जिसके हाथ में बादशाहत है, इसका मतलब ये है कि अल्लाह का हाथ है। अब अल्लाह कहता है सुनो मैं मालिक हूँ, इधर उधर मत जाना, रास्ता जो है उसी रास्ता पर चलना, जो तेरा घर है उसी घर पे जाना, जो मेरा घर है उसी घर पे सजदा करना। अगर मेरे घर के अलावा कहीं सजदा करा, तेरे घर के अलावा कहीं दूसरे घर पर जाकर लेटा, कहीं तू अपनी बीवी को छोड़कर दूसरे बीवी की तरफ देखा तो तेरी गिरफ्त मेरे हाथ में है। अब समझ में आ रहा होगा बादशाह का मतलब, समझ रहे ना? इसका मतलब ये नहीं बादशाह है चलो देख लेंगे, हमारे घर में भी बादशाह है, हमारे देश में भी बादशाही है, चलो देख लेंगे, इनको भी तो हम हाथ में ही रखते हैं, जब चाहे गिरा देते हैं, जब चाहे उठा देते हैं, जब चाहे कहीं फेंक देते हैं। अल्लाह कहता है सुनो, कहां से फेंकोगे, कहां से फेंकोगे? मेरे हाथ में पूरी दुनिया की बादशाहत है, कहीं फेंक नहीं सकते हो, कहीं उठाकर नहीं ले जा सकता है, कहीं गिरा नहीं सकता है, कहीं इंसान धोखा नहीं दे सकता है, धोखा देकर अल्लाह का फायदा नुकसान नहीं करा सकता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन का बिगाड़ नहीं सकता है, कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। ये मेरा रब कहता है तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। और अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है मैं हर चीज पर कुदरत रखता हूँ। तुम खाते कैसे हो, रहते कैसे हो, चलते कैसे हो, बोलते कैसे हो, देख कैसे रहे हो, पूरी सिस्टम मेरे अंदर है। अगर तूने इधर उधर किया तो तेरी गिरफ्त में फौरन पकड़ लूंगा, तेरी गिरफ्त फौरन कर लूंगा, तुझे मैं अपने हाथों से जकड़ लूंगा, तुझे अपने हाथों में कब्ज कर लूंगा, तुम खत्म हो जाओगे, तुम इससे नाबूद हो जाओगे। आज ही देखिए फरीद भाई, समझ गया ना, संतरास पाड़े बेचारा सबसे बात किया, अल्लाह रब्बुल आलमीन का पकड़ आया, अल्लाह रब्बुल आलमीन का हुक्म हुआ, अल्लाह ने कहा कहाँ जा रहा फरीद भाई, अब कहीं जाने की जरूरत नहीं है, जो दीन का खिदमत किया, लोगों का खिदमत किया, कमेटी बन के था, लेकिन आज के बाद तेरी खिदमत वाली कमेटी खत्म है, आज के बाद तेरी ताकत खत्म है, तेरी जान मेरी मुट्ठी में आने वाली है, बस 2 मिनट की बात है, 3 मिनट की बात है, जा रास्ते में जा, डॉक्टर के पास जा, पूरी दुनिया वाले को डॉक्टर को अपने पास बुला ले, तेरे पास पैसा है, पैसा रह जाएगा, तेरी औलाद तेरे नसीब नहीं होगा, तेरे पास तेरे बच्चे आकर अब्बू जान कह के पुकारेगा नहीं, पुकारेगा तो तू आवाज नहीं कर पाएगा, पुकारेगा तू देख नहीं पाएगा।
اس کو کہتے ہیں رب، اس کو کہتے ہیں اللہ، اس کو کہتے ہیں وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ بتاؤ مسلمانوں، نوجوانوں، آج افسوس سے کہنا پڑتا ہے، آج افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے نوجوان اتنا بگڑا ہوا کیوں ہے؟ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ کس بات کی ہے؟ یا تو ماں باپ کی غلطی، یا تو ہم مولویوں کی غلطی، یا تو سماج والوں کی غلطی، یا تو سوسائٹی والوں کی غلطی، یا تو جو مین مالک ہے اس کی غلطی۔ غلطی تو کسی کی ہے جس کی وجہ سے ہمارے نوجوان بگڑے ہوئے ہیں۔ کس کی غلطی؟ ذرا یاد رکھیے گا، ایک دن آپ کو اس جگہ چھوڑ کر جانا ہے، غلطی کا احساس کیجئے، ورنہ ایک ایسا سمے آئے گا آپ ہاتھ ملتے رہیں گے، افسوس کرتے رہیں گے، اللہ 1 منٹ کے لیے مجھے راستہ دے دو، 1 منٹ کے لیے مہلت دے دو، 1 منٹ کے لیے مجھے چھوڑ دو، میری طبیعت صحیح ہو جائے، آج کے بعد کوئی کام غلط کام نہیں کریں گے، آج کے بعد مسجد سے علاوہ کوئی دوسری جگہ پر نہیں جائیں گے، جب جب تیری پکار آئیں گے، جب جب تیرا بلاوا آئے گا، جب جب تجھے تیرے پکارنے والے مجھے پکاریں گے، میں سارا کام کاج کر کے میں چھوڑ کر دوڑ پڑوں گا۔ اتنی میں اللہ رب العالمین اس کو صحیح کر لیتا ہے، جب صحیح کر دیتا ہے تو فوراً وہی انسان اسی جگہ پر ٹھکانے پہ پہنچ جاتا ہے جہاں انسان پہلے تھا۔ کیوں؟ غلطی کس کی ہے؟ غلطی سماج، ماں باپ کس کی ہے؟ بہت سارے لوگوں کی غلطی ہے، یاد رکھیے گا۔ اسی لیے میں کہتا ہوں سب سے زیادہ ماں کو نیک ہونا شرط ہے، باپ سے زیادہ ماں کو نیک ہونا شرط ہے۔ ایک لڑکا کو لڑکی کی ضرورت ہے، لڑکا اگر شرابی ہے تو یاد رکھیے ان کے لیے اگر نیک لڑکی آ گئی تو بیچارہ کی زندگی تباہ ہو جائے گی۔ اگر جواری ہے پوری رات جوا کھیلے گا، وہ کہاں سے بیوی کے پاس لیٹیں گے؟ یاد رکھیے گا یہ نوجوان یہ آپ کے لیے ہے، موت تو آنی ہے، لوگوں کو تباہی کا راستہ تو جانا ہے، یاد رکھیے گا۔ اس کے بعد چلیے اللہ رب العالمین دوسری آیت میں کیا فرمانا چاہتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ سبحان اللہ نہیں کہنا چاہیں گے؟ قرآن کی آیت ہے، سبحان اللہ ضروری۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے دیکھو تیرا رب وہ ہے، ہر چیز کا مالک وہ ہے، اس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے جس نے سب سے پہلے موت کو پیدا کیا۔ آپ لوگ دیکھیں کبھی موت کو دیکھیں؟ نہیں دیکھیں نا۔ اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے موت پیدا کی انسان کے لیے، ہر مخلوق کے لیے سب سے پہلے موت پیدا کی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، نہیں کہا، اللہ رب العالمین فرماتا الذی خلق الموت، کہ تیرا رب وہ ہے جس نے سب سے پہلے موت پیدا کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، کیا سب سے پہلے مردہ تھے یا پہلے سب سے پہلے زندہ تھے؟ بولیے مردہ، ماشاءاللہ مردہ۔ اللہ رب العالمین نے مردہ پیدا کیا سب سے پہلے، حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا مردہ۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر، ایک زمانہ لمبی مدت تک پڑا رہا، مدت تک، ایک زمانہ تک مردہ۔ اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو مردہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ سب پہلے مردہ، نہیں پتا چلا۔ آئیے آگے، ایک انسان جب ان کے گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے تو ذرا سوچئے وہ کتنا خوشی محسوس کرتے ہیں کہ میرے گھر میں لڑکا پیدا ہوا۔ ارے تیرے گھر میں لڑکا پیدا ہوا، لڑکی پیدا ہوئی، بات اچھی ہے، لیکن ان کی زندگی تو دیکھو، مردہ سے زندگی آئی ہے، اب اس کی زندگی تجھے بنانا ہے، اس کی زندگی تجھے بنانی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے تجھے کہا کہ میں مردہ سے زندہ کیا۔ 4 مہینہ 10 دن سے پہلے جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے بچہ، مردہ ہوتا ہے۔
अल्ट्रासाउंड किए हैं कभी? बीवी, बहन, खाला, नानी, डॉक्टर ऐसे ही बताता है, डॉक्टर ऐसे ही बताता है, अरे हाँ 2 महीने को बता देता है कि इसमें जान डल गई, जान नहीं डाली, उसको क्या पता, हकीकत क्या पता, समझ है? उससे पहले मुर्दा है, फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म से उसमें जान डाली जाती है। समझ में आया ना? अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म से उस पे जान डाली जाती है। इसका मतलब यही कि सबसे पहले मैं दुनिया में जो आया उससे पहले मैं मुर्दा था। अब देखिए अल्लाह रब्बुल आलमीन सबसे पहले मौत पैदा की। आप कभी एम्बुलेंस देखे हैं? इसमें से सबने देखा, माशाल्लाह सबने देखा होगा। एम्बुलेंस के आगे किस तरह लिखा होता है? सामने लिखा होता है एम्बुलेंस, कोई बता सकता है? शीशा में आगे, सामने शीशा में उल्टा लिखा होता है या सीधा लिखा होता है? कभी भी आप सामने से दिखे एम्बुलेंस उधर से जा रही है, इधर से आ रही है, आप इधर से जा रहे हैं, आप एम्बुलेंस की तरफ नजर डालिए, आपको पढ़ना नहीं आएगा। जब साइड जाएंगे या तो पीछे से देखेंगे तब लिखा होगा साइड पे, या तो पीछे लिखा होता है एम्बुलेंस। अरे कोई गाड़ी गई जो एम्बुलेंस ही है। समझ में आ रहा है? क्यों? वजह क्या है? कभी गौर किए हैं? हम मुसलमानों को तो खाने से फुर्सत नहीं है। कहां से बेचारा को आएगा ये सोचना। कुरान पढ़ पढ़ के पूरी दुनिया तरक्की की और हम मस्जिद के तस्बीह वाले बन गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। इससे काम चलने वाला नहीं है। आज देखो फिलिस्तीन में मुसलमान कहना हम ये कहते हैं तुझसे कुछ नहीं होगा। एक इंसान के लिए दुआ कहना पूरी दुनिया वालों ने, एक इंसान के लिए, सद्दाम हुसैन के लिए पूरी दुनिया वालों ने हाथ उठाकर रो कर गिड़गिड़ाया था। लोगों ने यहाँ तक कि इमाम ने मस्जिद में, जामे मस्जिद में गिड़गिड़ा रहा था, अल्लाह तू बचा ले, वो शेर है। अल्लाह ने कहा मुझे छोड़कर तूने उसको शेर बना दिया। बचा ले आके कोई फिर से शुरू कर दी। मौलवी कहता दुआ करो, क्यों? तू एक इमाम, एक मुक्तादी को तू नमाजी नहीं बना सका, तू एक देश को दुआ करके आजाद करवाएगा? नहीं समझ में आई अब तक। कभी सोचा नहीं, कभी समझा नहीं कि किस चीज की जरूरत है हमें। एक इंसान नमाजी बनकर आया, बनने आया, एक इंसान ने कहा तेरी ऐसी नमाजी नहीं होगी, बेचारा चला गया। वो सोचेगा कहां से? समझ में आएगा? वो सोचेगा कहां से? क्योंकि सोचने वालों ने उसको तबाह कर दे। तेरी नमाज नहीं होगी, तू चला जा। तेरे वजू सही नहीं, तू चला जा। समझ में? तेरी नमाज नहीं आती, तू चला जा। अरे तुझे नफायदा नहीं आ रही, चला जा। तुझे सूरह फातिहा नहीं, चला जा। बेचारा चला गया। वो सोचा नहीं कि हम अब क्या करना है। अरे जैसा भी आ रहा उसे आओ, अपने आप गौर और फिक्र करेगा, अपने आप सोचेगा, अपने आप उस पर तवज्जो देगा, अपने आप कहेगा वजू कैसे बनाना है, अपने आप कहेगा मस्जिद में जाना है क्या, कौन सा पैर लोग रख रहे हैं, अपने आप। क्योंकि इंसानी ये सोचने की मात्रा उस वक्त आएगी जब किसी को देखेगा। जब वो देखेगा नहीं तो सोचेगा क्यों? एक इंसान बहुत चालाक हो, पढ़ने में बहुत तेज हो और वो लोगों से बैठने नहीं बैठता, कभी वो बात नहीं कर पाएगा। जो कभी जिंदगी में चाहे पढ़ा लिखा बहुत हो, हर सवाल का जवाब उसके पास है, अगर लोगों के पास नहीं बैठा है वो 10 आदमी के साथ बैठ करके बात नहीं कर सकता। और एक अनपढ़ इंसान वो लोगों से बैठता है, उठता है, जब 2 आदमी होता उससे बैठता है, बातें कर लेता तो बातें कर ही लेता है। समझ में आ रहा ना? अब एक इंसान, सारे लोग, आज सारे मुसलमान लोग दुआ कर रहा है अल्लाह रब्बुल आलमीन मुसलमान को बचा ले। कुछ हो रहा है? तेरी दुआ में तासीर कहा। तेरा नौजवान अड्डाबाजी कर रहा है, तेरा नौजवान सट्टाबाजी कर रहा है, तेरा नौजवान जुआ खेल रहा है, तेरा नौजवान शराब पीकर गटर में पड़ा हुआ है, तेरे नौजवान यहाँ पर है, तेरे नौजवान बर्बाद है, तेरे नौजवान दलदल में है। तेरे नौजवानों की ज़बान में कहाँ तासीर होगी? इतने में इमाम साहब जुमे के दिन आया, अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह हिदायत दे। अल्लाह कह ऐसे हिदायत की जरूरत नहीं। तेरे नौजवान तो शराब पी रहा था, कभी तो उसे बोला ही नहीं कि शराब पी रहा है। आज जुमे में बेचारा को मिला और कहा चलो हाथ उठाओ, अल्लाहुम्मा हदीनी फीमन हदैत, तू अल्लाह मुझे हिदायत दे। शराब पी करके पड़ा हुआ है, तू उसे हिदायत दे। समझ में आ रहा है? याद रखिएगा सबसे पहले नौजवानों की जरूरत है। तो मैं कह रहा था
دعا کیجئے، دعا کرنا منع نہیں ہے، لیکن احتیاط تو کیجئے کہ ہم اصلیت پہ ہے نہیں، ہمارے گھر میں بے نمازی، ہم اس کو بے نمازی کو نمازی نہیں بنا پا رہے ہیں، دعا کر کے اور باتوں سے اور ہاتھوں سے اور کھانا بند کر کے اور گھر پہ نکال کر کے، تو اس کے لیے ہماری دعا کہاں قبول ہو سکتی ہے؟ سوچئے ذرا، یاد رکھیے گا میری باتوں کو۔ تو سب سے پہلے محلے سماج والے نماز چالو کیجئے، نماز مین چیزیں۔ تو آئیے اللہ رب العزت دعا رب العالمین ہم تمام امت مسلمہ کو صحیح طریقے سے اسلام کی باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما اور مسجد سب سے زیادہ آنے کی توفیق عطا فرما۔ اب آئیے، میں بیان کر رہا تھا ایمبولینس، دیکھے ہیں نا کبھی اوپر آگے لکھا ہوتا ہے، لیکن کس کے لیے لکھا ہوتا ہے؟ جو گاڑی چلاتا ہے، جو ڈرائیور ہے۔ ایک انسان جب اس کا آگے نکل جاتا ہے، اس کو شیشہ سے جب دیکھتا ہے اس کو صحیح دکھتا ہے۔ جو گاڑی چلاتا ہے، دوسرا انسان ایمبولینس سے جا رہی تھی، ایک ٹرک آ رہی ادھر سے، اب وہ اس سے آگے نکلنا چاہتا ہے یا پیچھے جانا چاہتا ہے، اب وہ جا رہا ہے، جب جا رہا ہے یا تو آگے چل رہی ہے ٹرک، اتنے میں ایمبولینس کی گاڑی آ رہی ہے، چلو سائڈ دو، چلو سائڈ دو۔ اس طرح انسان بھی ہے، بتاؤں گا انشاءاللہ، اس طرح سائڈ دو سائڈ دو، اتنے میں وہاں سے دیکھ رہا ہے ٹرک والے ادھر شیشہ سے، ارے ایمبولینس آ رہی، اس کو صحیح سے دکھ رہا، کیوں؟ ادھر سے الٹا ہے تو ادھر سے سیدھا ہے۔ اب وہ سائڈ دینا چالو کرتا ہے کیونکہ یہ مین گاڑی آ رہی ہے، اگر اس کو راستہ نہ دے، پتا نہیں یہ مردہ ہے یا زندہ ہے، اگر یہ مردہ ہے تو جلدی قبر تک پہنچائے گا، اگر زندہ ہے تو تکلیف میں ہوگا، اسے ہاسپٹل لے جائے گا، یہ ساری باتیں سوچ کر کے اس کو راستہ دیتا ہے۔ میرا رب کیا کہتا دیکھیے، الذی خلق الموت، میں نے تجھے موت دیا تاکہ تو چلنے والا، تاکہ تیرے مولوی، تاکہ تیرے سمجھدار انسان جو سمجھدار ہے، ڈاکٹر ہے، وہ سمجھ سکے، انجینئر سمجھ سکے کہ ارے سب سے پہلے موت تھی، اے بچے کہاں جا رہا ہے، اے بچے تیرے راستہ دو، اس بچوں کو مسجد تک لے جاؤ، اس بچے کو مدرسہ تک لے جاؤ، ماں تو صحیح سے پڑھا، ماں تو صحیح سے تمیز دے، ماں تو اسے صحیح سے لکھا، ماں تو اسے صحیح سے بولنا سکھا، ماں تو صحیح سے کھانا کھلا۔ آہا، کھانا کھلانے کے بعد پہ تو ماشاءاللہ ایک بات کہا گئی، ماں کیا کہتی ہے؟ بچے کھانا رکھا ہوا ہے، اسکول سے بیچارہ آیا، ایک تو آتی پیتی سرکار کی اسکول ہے نا، ہم لوگ بھی پڑھاتے ہیں، آتی پیتی سب ہے، وہاں سے آیا بیچارہ، وہاں سے آیا، پورا دن جو بھی کچھ کھایا لے کر گیا، وہ آیا گھر پہ، ماں کہہ رہی ہے بیٹا اس میں کھانا لکھا، ماں کیا کر رہی ہے؟ ٹی وی دیکھ رہی ہے، ماں کیا کر رہی ہے؟ دوسرے کام کر رہی ہے، بیچارہ آیا وہاں سے، نہ بسم اللہ پڑھی، نہ ہاتھ دھویا، نہ بسم اللہ کہہ کے کھانا شروع کی، نہ دایاں ہاتھ سمجھا، نہ بایاں ہاتھ سمجھا، نہ کچھ سمجھا، آ کر کھانا چالو کر دی۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھانے کی 6 سنت ہے، کب کون سکھائے گا؟ کون سکھائے گا؟ ماں تو ادھر ٹی وی دیکھ رہی ہے، ماں تو ادھر کام کر رہی ہے، اپنے بچوں کے لیے ٹائم نہیں ہے، وہ بچے کہاں سے دیندار بن سکتا ہے، وہ بچے کہاں موت سے ڈر سکتا ہے، وہ بچے کہاں زندگی سمجھ سکتا ہے، وہ کہاں کہے گا میرے نبی کا حکم ہے۔ ایک انسان جب کھانا کھلانے جاتے ہیں اپنے بچوں کو تو سب سے پہلے نبی کا نام لیا جاتا ہے، بیٹا بسم اللہ کہو، بیٹا بسم اللہ کہو، پھر اس کے بعد کہا بیٹا یہ ہاتھ دھو لو، پھر کہتا بسم اللہ کہہ کے بیٹا کھانا دایاں ہاتھ سے کھاؤ، اس کے بعد کہتا بیٹا کھانا کھانے کے بعد الحمدللہ پڑھو، بیٹا پھر ہاتھ دھو لو، اس کے بعد کہتا بیٹا تھوڑا قیلولہ کرو۔ یعنی کس نے کہا؟ ماں نے کہا۔ کس کی بات تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تھی۔ ایک انسان، ایک ماں جب بچوں کو اس طرح باتیں بتائیں گے، ایک نبی کا نام 6 مرتبہ لیتے رہیں گی، ایک ماں جب نبی کا نام کہتے رہیں گے کہ یہ ماں بسم اللہ، بیٹا یہ اللہ کے نبی نے حکم دیا بسم اللہ کہہ کر کھانا کھاؤ، میرے رسول نے حکم دیا بسم اللہ کہہ کر یہ کام کرو، ماں نے کہا بسم اللہ کہہ کر پانی پیو، یہ ساری چیز جب ماں کہے گی تو وہ بچہ نیک بنے گا یا بدبخت بنے گا؟ نیک بنے گا، ماشاءاللہ۔ اب ذرا بتاؤ کہ ہمارے نوجوان آج بگڑا کیوں ہے؟ بگڑا کیوں ہے؟ پتہ ہی نہیں اسلام کیا ہے۔ ایک واقعہ سن لیجئے، اگر سنے ہیں تو اچھی بات ریوائز ہو جائے گی، نہیں سنے ہیں تو انشاءاللہ بات معلوم ہو جائے گی۔ اور مجھے جہاں تک علم ہے آپ لوگوں کو
معلوم ہے کیونکہ ماشاءاللہ باڑی جو ہے بہت دیندار انسان ہے، بہت بچپن سے. آئیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے دن، معراج کی رات گئے تھے نا، مکہ سے مسجد اقصی سے، مسجد حرام سے مسجد اقصی، مسجد اقصی سے کہاں؟ سدرۃ المنتہا، جہاں تک اللہ رب العالمین نے چاہا وہاں تک، پھر جنت دوزخ کی ساری چیز ہے نا. اب آئیے آج جمعہ جو لوگ پڑھا ہے میری مسجد میں اس کو تو معلوم ہے، میں نے یہ بات بتایا، آج آپ لوگوں کو تھوڑا سا بتا دیتا ہوں. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے سیر کرایا گیا اس رات کو، معراج کی رات کو میں جا رہا تھا، جنت کی طرف جایا، جنت کی طرف گیا، اتنے میں خوشبو آئی، اتنے میں خوشبو آئی، میں نے جبریل امین سے پوچھا، کسی پوچھا؟ جبریل امین سے پوچھا، جبریل امین ذرا بتاؤ یہ خوشبو، یہ مہک عطر کہاں سے آ رہی ہے؟ کس کی ہے یہ خوشبو؟ کون ہے ایسا شخص؟ کس چیز کی ہے؟ سید کائنات رحمت للعالمین نے پوچھا، کس سے؟ جبریل امین سے، فرشتوں کے سردار سے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی لایا کرتے تھے، اس فرشتے سے. اس فرشتوں نے کہا، اے نبی، یہ سید کائنات، یہ رحمت للعالمین، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایک خاتون کی ہے اور اس خاتون کی اولاد کی ہے. کہ کیسے؟ کہا سید کائنات فرعون کی بیٹی تھی، فرعون کی بیٹی کی خدمت ایک عورت کرتی تھی. فرعون کی بیٹی تھی اور فرعون کی بیٹی کی خدمت ایک عورت کرتی تھی. جب وہ عورت خدمت کر رہی تھی، ان کے پاس چھوٹے چھوٹے بچے تھے، ان میں سے ایک گود میں دودھ پیتا بچہ بھی تھا. ان کے پاس ایک دودھ پیتا بچہ تھا، گود میں دودھ پیتا، یاد رکھیے گا میری باتوں کو، دودھ پیتا بچہ تھا. اللہ کے نبی نے فرمایا کیا ہوا؟ کہ دودھ پیتا بچہ تھا. اتنے میں ایک دن کنگھا کر رہی تھی. کنگھا تو سمجھتے ہیں نا، عورتوں کو تو بال لمبا ہوتے ہیں، تو کنگھا کر رہی تھی. اتنے میں وہ کنگھا نیچے گر گئے، وہ کنگھا نیچے گر گیا. وہ عورت نے جو خدمت کر رہی تھی، وہ عورت نے بسم اللہ کہہ کر اس کو اٹھایا. کیا کہا؟ بسم اللہ. ان کی بیٹی نے کہا، کیا یہ جو بسم اللہ کہا اللہ کے نام سے جو اٹھایا میرے باپ کے نام سے؟ کہ نہیں. جب حق گو ہوتی ہے نا، حق گو، حق کہنے والے کسی سے نہیں ڈرتے. ڈرنے کی کیا ضرورت؟ آج نہیں تو کل موت تو ہوگی، آج نہیں تو کل میری زندگی میں تباہی آئے گی، آج نہیں تو کل میرے ساتھ ایسا سلوک ہو سکتا ہے، کوئی فرق نہیں پڑے گا. کہاں جاؤ، میں نے یہ تیرے باپ کے نام سے نہیں، میرا اور تیرا باپ کا رب اللہ ہے. کہا فرعون کی بیٹی نے، کیا اس بات کی خبر میرے ابو تک پہنچا دوں؟ کہ جی ہاں پہنچا دو. اس بات کی خبر فرعون تک پہنچ رہی ہے. ماں بہن اگر آئی ہیں تو ذرا یاد رکھیے کہ یہ آپ کے لیے ہے. نیک عورت ہونا کتنا ضرورت ہے کہ اس کی اولاد نیک ہوگی. پیٹ میں بچہ ہے، ٹی وی دیکھ رہی ہے، بچہ آیا بڑے ہو کر کے پیدا ہونے کے بعد کبھی کہیں ٹی وی مت دکھاؤ. وہ تو سب سے پہلے اٹھتے ہی پیدا ہوتے ہی رونے لگے، ماما اس کا مطلب مجھے موبائل دو، اس کا مطلب ہے موبائل دو. جو تو دیکھ رہی تھی، میں تیرے پیٹ میں تھا، جو تو دیکھ رہی تھی وہ مجھے چاہیے، وہ خوراک چاہیے، تیری غذا کی ضرورت نہیں ہے. ایک بچہ پیدا ہوتی زندگی میں رونا چالو کر دیتا، پوری رات روتے ہیں. کیوں؟ کہ جب پیٹ میں بچہ تھا تو پوری رات تو ماں ٹی وی دیکھا کرتی تھی، پوری رات تو ماں موبائل دیکھا کرتی تھی. وہ بچے آگے چل کر روئے گی نہیں تو کیا کریں گے بتاؤ؟ یہ خبر جب وہ فرعون تک پہنچ گئی، فرعون نے کہا بلایا جائے. کیا بات ہے؟ میں نے سنا میرے علاوہ کوئی رب ہے؟ کہ جی ہاں، آپ کا رب میرا رب اللہ ہے. کہ پتا ہے تیرا انجام کیا ہوگا؟ کہ انجام سے کس کو ڈرنا؟ انجام کچھ بھی
کہا سمجھ لو کہ سمجھ گئے. تیل گرم کیا گیا برتن میں، جس میں کڑھائی ہوتی ہے نا، تیل گرم کیا گیا. کہا دیکھ لو تیرے سارے بچے اس میں پھینکا جائے گا. تیل ابل رہا تھا، سب سے پہلے ان سے پہلے ان کے بچوں کو پھینکا جائے. دیکھو بچے تیرے تڑپ رہے ہیں. اس وقت کا منظر کیا ہوا ہوگا؟ بچے تڑپ رہے تھے، بلبلا رہے تھے، رو رہے تھے. اللہ اللہ، اس وقت کا منظر کیا ہوا ہوگا؟ اس وقت فرشتے کیا سوچ رہے ہوں گے؟ اس وقت زمین کیا سوچ رہی ہوگی؟ اس وقت پہاڑ پروت کیا سوچ رہے ہوں گے؟ اس وقت ساری مخلوق کیا سوچ رہی ہوگی؟ ایک انسان جس کے لیے فرشتے کہہ رہے تھے رب ان کو پیدا کرنے کی کیا ضرورت ہے، یہ تو فسادی ہے، یہ تو قتل گیری مچانے والے ہیں، آپس میں لڑنے والے ہیں، آپس میں غیبت کرنے والے ہیں، آپس میں چغلی کرنے والے ہیں. نہ بھائی سمجھا، نہ برائی سمجھا، نہ دوست سمجھا، نہ احباب سمجھا، نہ علماء سمجھا، نہ دیندار سمجھا، نہ وہ بے دین سمجھا. سب کی برائی کرنے والا یہ ہے، سب کا مال ہڑپنے والا یہ ہے، بھائی کا مال نہ دینے والا یہ ہے، لوگوں کا مال ہڑپنے والا یہ ہے، سود بیعت کھانے والا یہ ہے، شراب پینے والا یہ ہے. ان کو پیدا کرنے کی کیا ضرورت؟ اس وقت یاد کرو جب یہ عورت اپنے بچوں کو اللہ کی راہ میں قربان کر رہی ہوگی. اس کے بعد اس عورت کی باری آتی ہے اور گود میں ایک چھوٹا سا ننھا سا بچہ ہوتا ہے. کہ سمجھ جاؤ ابھی بھی تیرا وقت ہے، کہ سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے. جو تیری مرضی ہے وہ کر، میرا جو رب کا حکم ہوگا وہ ہوگا. وہ عورت کو اس کے اوپر دھکیلنا جا رہے تھے. اس کے کام کرنے والے، اس کے وزیر سب، اس کے کام کرنے والے غلام سب. اتنے میں وہ عورت کی باری آتی ہے تو عورت تھوڑی سی جھجک رہی تھی، پیچھے ہٹ رہی تھی. کیا وجہ تھی پیچھے ہٹنے کی؟ کیا پتا کہ یہ ننھے سا بچہ ہے میرے پیٹ میں، ان کو دیکھ بھال کرنے والا کون ہوگا، یہ ان کے ساتھ کیا سلوک ہوں گے پتا نہیں. یہ چلا بھی نہیں سکتے ہیں، ماں کہہ کر اب تک پکارا نہیں ہے، ابو جان کہہ کر پکارا نہیں ہے، انہوں نے کبھی دنیا کی حالت نہیں جانا ہے. کیا حال ہو سکتا ہے، یا رب جانے کون سی بات ہو سکتی تھی. وہ پیچھے ہٹنے کی کوشش کی. اتنے میں وہ بچہ کہتا ہے، نیک کے پیٹ سے نیک ہی ہوتے ہیں. بچے بولتا ہے، بچے کہتے ماں امی جان کود جاؤ اس عذاب میں، کود جاؤ اس تیل میں، کود جاؤ اس دوزخ میں. یہ دوزخ سے زیادہ مشکل ہے سمجھنا، اس دوزخ سے زیادہ مشکل ہے سہنا آخرت کی دوزخ. اس دوزخ سے یہ دوزخ ہلکا ہے. گر پڑو ماں، کود پڑو ماں، کسی بات کے ڈر خوف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں سوچنے کی ضرورت نہیں ہے. کود جاؤ اس تیل میں. کیا ماں ہوگی، کیا ماں کے پیٹ میں بچہ ہوگا، کیا وہ اللہ والی ہوگی، اس کے پیٹ میں بچہ، اس کے گود میں بچہ، وہ بچہ بول پڑتا ہے ماں کود جاؤ. آج ہمارے اولاد سوچئے ذرا کیسے نیک بنیں گے، کیسے نیک بنیں گے. ان کو کہاں یاد ہے دنیا کیا چیز ہے، ان کو کیا پتا. وہ تو کہنا ہے میرے پاپا تو گٹکا کھا کر، میں تو دنیا میں آیا ہوں میرے باپ کے. سمجھ میں آ رہا ہے میری بات کو؟ شراب پی کر کے آیا گھر پہ، بیوی سو رہی تھی. کیا ہوا؟ بچہ پیدا ہوگا وہ چاہے اللہ والا بن جائے. وہ پتے کھیل کر کے آیا، جوا بازی سٹا بازی کر کے آیا، اور وہ چاہتا بعد میں اللہ مجھے نیک اولاد دے. کیسے ہو سکتی ہے؟ تیری نطفہ خراب ہے. کیا ہی سمجھ میں؟ اللہ رب العالمین نے کہا ذرا سوچو کہ تیری پیدائش کیا ہے. چلائیے اللہ رب العالمین نے کیا کہا کہ جس کے زندگی بنانی ہے وہ سب سے پہلے موت دیکھتے ہیں، زندگی گزارنے سے پہلے وہ یاد کرتے ہیں کہ میری بات کیا ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا الذی خلق الموت، جس نے موت پیدا کیا، والحیات، اور پھر اس کے بعد زندگی دی. موت کے بعد زندگی ملی، موت کے بعد زندگی ملی. پھر اللہ رب العالمین دوسری جگہ میں فرماتا ہے کیف تکفرون باللہ،
کی زندگی میں آئی، پھر میں نے اس لیے زندگی دی، موت کے بعد زندگی دی تاکہ لیبلوکم ایکم، تاکہ میں اس کو آزمائش کر سکوں، اس کو میں آزمائش کر سکوں، امتحان لے سکوں، اس کو میں جانچ سکوں، پڑتال کر سکوں، پرکھ سکوں کہ دنیا میں کیوں آیا ہے، دنیا میں آنے کی وجہ کیا ہے، تمہارا مقصد کیا ہے۔ یہ مقصد تھا کہ تیری مسجد ویران ہے، پھر بھی تو کہتا ہے کہ مسجد کو گرانے والا کوئی غیر ہے۔ گرانے والا غیر کبھی نہیں ہوتا ہے، جب اپنے آپ گر جاتی ہے، جب گرانے والا اپنے آپ کا ہوتا ہے۔ چار بھائی ہو اور ایک ساتھ رہتا ہو، کوئی انسان ان لوگوں کو گالی نہیں بک سکتا، اور جب چاروں الگ الگ ہو جائے، پارٹی بازی کر لے تو سب کو موقع مل جائے، کبھی کسی کو مار دی، کبھی کسی کو مار دی، کبھی کسی کو مار دی۔ تیرے مسلمان بھائی کسی اور سے جا کر مل رہا ہے، کوئی یہودی، کوئی نصرانی، کوئی کچھ، تیرا کام کیا تھا؟ تیرا کام مسجد میں آنا تھا۔ آج مسلمانوں کی زندگی، فٹ بال سمجھتے ہیں؟ فٹ بال کھلاڑی کتنے ہوتے ہیں؟ 11 کھلاڑی، نمازی امام صاحب، کیپٹن ہوتا ہے نا، کیپٹن، ہاں یہ کیپٹن صاحب کھڑے ہو جاتے ہیں یہاں پر، لیکن 11 بھی نہیں آ پاتے ہیں، کھڑے کہاں سے کھیلیں گے؟ بیچارہ اکیلے کھیل کے کس کو کیا کہے گا؟ بیچارہ مایوس ہو کر بیچارہ اکیلے کہتا ہے چلو جہاں تک ہو سکے کر لیتے ہیں، کھیل لیتے ہیں، جیت جائے تو بہتر ہے، نہیں جیت جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی سب کوئی کہے گا ارے وہ تو اکیلے ہے بیچارہ، تو اکیلے کھیلنے آیا، اس کو کیا ضرورت ہے؟ سمجھ میں آ رہا ہے میری بات کو؟ مسلمانوں کی زندگی فٹ بال جیسا ہو چکا ہے، کوئی کسی پارٹی میں، کوئی کسی پارٹی میں۔ تمہارا کام پارٹی بازی کا نہیں تھا، تیرا کام ایک کیپٹن کے پیچھے آنا تھا۔ تو نے نہیں آیا، تو نے بانٹ دیا، تو نے سارے ممبر کو بانٹ دی، تو نے سارے کھلاڑیوں کو بانٹ دیا، تو نے سارے لوگوں کو بانٹ دیا، کوئی دیوبندی، کوئی بریلوی، کوئی اہل حدیث، کوئی چپڑیلوی، کوئی کچھ۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کو؟ کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آ رہا کیا؟ بات چھوڑ دو، کہیں جا رہے ہیں؟ نیند آ رہی ہے؟ نہیں، جب قرآن کا درس چلے پیشاب بھی روک دو، کڈنی میں پتھر ہو جائے کوئی فرق نہیں پڑے گا، وہ بھی صاف ہو جائے گا۔ غلط نہیں بول رہا ہوں۔ محدثین جب حدیث پڑھایا کرتے تھے، محدثین حدیث پڑھایا کرتے تھے، پیروں میں ایک بچھو ڈنس مار لیتا ہے، کاٹ لیتا ہے، اس کو پتا ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ ان کو پتا ہے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی حبیب اللہ کے دوست کی میں باتوں کو پڑھا رہا ہوں، اور میں دیکھوں کس نے کاٹا۔ اگر ابھی اللہ رب العالمین کے موت کے فرشتے آ جائیں گے، ان کو کیا جواب دوں گا میں؟ سمجھ آ رہا ہے؟ یاد رکھیے گا میری باتوں کو، کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اگر اللہ کی باتوں کو سننے کے لیے موت آ جائے تو بہتر ہے مسجد میں جانے دو، مسجد میں بنا نا، کیا ہی سمجھ میں کیا فرق پڑتا ہے؟ فرق مت لیجیے کبھی بھی۔ آج ہم نمازی ایسی ہی ہیں، ہم نمازی ایسی ہیں۔ اللہ اکبر، ایسے نمازی نہیں ہے، نمازی نہیں ہے۔ اچھا، آپ یہ مت سمجھیے کہ سادھو بابا بیٹھا ہے، میں بھی ایسے ہی ہوں، امام ہوں تو کیا ہوں، میں بھی ایسے ہی ہوں۔ اللہ اکبر کر کے کھڑا بیٹھ کے کیا پتا کہ مجھے مقتدی دیکھ رہے ہیں، کس کو پتا کہ مقتدی امام صاحب کیا کر رہے ہیں؟ ہم تو اپنا شروع کر رہے ہیں، چلو یہاں پہ گزری وہاں پہ گزری۔ مقتدی بھی ویسے ہی ہے کہ ہمارے امام صاحب جیسے ہیں تو ہم بھی ویسے ہی کرو، اس طرح کرنا شاید سنت ہی ہوگا، اس طرح کرنا سنت ہی ہوگا۔ سب سے زیادہ ہم لوگ ویسے ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، نہیں ہو رہا ہے، ٹوپی صحیح لگے گی نہیں لگی، کرتا ٹھیک ہے کہ نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا، نماز کے بعد آپ کو سکون سے نماز پڑھنی ہے۔ آپ کہہ رہے تم کتنا متقی ہو، میں حدیث بیان کر رہا ہوں،
میں اپنی متقینی پرہیزگاری جھاڑ نہیں رہا ہوں، بلکہ حدیث اس طرح ہے، نماز پڑھیں گے تو آپ کے لیے ہوگا۔ سجدہ میں ہیں پڑے ہوئے ہیں، ان کو پتا ہی نہیں سجدہ میں ہو رہے کہ نہیں ہو رہے۔ 7 اعضاء ایک ساتھ ٹکانا ضروری ہے، اگر 7 میں سے ایک اڑ جائے کھجلی میں چلا گیا تو آپ کے سجدہ ختم۔ پتا ہے آپ کو سجدہ کرنا سنت ہے یا فرض ہے؟ سجدہ کرنا سنت ہے یا فرض ہے؟ فرض ہے۔ فرض میں سے کمی ہو گئی نماز نہیں ہوگی۔ 7 اعضاء میں سے ایک اعضا اٹھا کر کھجلی بچا رہے ہیں، آپ کی سجدہ ہو جائے ایسا لگ رہا کہ ٹائم ہو گیا؟ چھوٹو 7 اعضاء میں سے 7 رہنا چاہیے، چاہے وہ کتنوں بھی سانپ آ کر کاٹ لے، اس کو کیا پتا، یہ ہے فرض۔ لیکن ہاں اگر سانپ آ جائے، پاگل کتے آ جائے، شیر آ جائے تو فرض نماز ہے، سنت اس کو چھوڑ کر کے مار سکتے ہیں، یاد رکھیے گا۔ لیکن آپ کو پتا ہی نہیں ہے، پیچھے کھجلی مچ رہی ہے، کاٹ رہا ہے، تو آپ کو کیا مطلب کون کاٹ رہا ہے؟ تو آپ اپنی نماز میں نہیں ہے، مر جائیں گے تو سیدھے جنت میں جائیں گے۔ سمجھ میں آ رہا نا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کس حالت میں شہید کیے گئے تھے؟ بولو، نماز کی حالت میں۔ کس نے کہا ماشاءاللہ، بہت اچھی بات ہے، نماز کی حالت میں۔ وہ نماز چھوڑ کر کے جا سکتے تھے اس کو پکڑنے کے لیے، مر جائیں گے، شہید ہو جائیں، کس کے راہ میں شہید ہو جائیں گے؟ اللہ کی راہ میں سیدھے جنت جانے کی ضرورت ہے یا فتنے والی دنیا کی ضرورت ہے؟ تو سمجھ میں آ رہا نا؟ تو آئیے، اللہ رب العالمین فرماتا ہے، دیکھو والحیات، میں نے زندگی دی، میں نے اس لیے زندگی دی، لیبلوکم ایکم، تاکہ میں تم لوگوں کو آزمائش کر سکوں، تاکہ تم لوگوں کو میں جانچ پڑتال کر سکوں، احسن عملا، کہ تم میں سے بہترین اعمال کرنے والا کون شخص ہے، تم میں سے بہترین زندگی گزارنے والا کون شخص ہے، مسجد کی طرف جانے والا کون شخص ہے، برائی سے روکنے والا کون شخص ہے، برائی سے دور بھگانے والا کون شخص ہے، برائی سے اچھائی کی طرف بلانے والا کون شخص ہے، مسجد کی طرف پکارنے والا کون شخص ہے، ایک بھائی کو دوست کہہ کر بلانے والا مسجد میں کون شخص ہے، کیسا اعمال کر رہا ہے، ان کا اعمال کیسا ہے، دیکھو تو ذرا۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے، میں دیکھنے کے لیے، میں آزمائش کرنے کے لیے، اگر اللہ چاہتا پوری دنیا والوں کو مسلمان بنا کر بھیج دیتا، کیا ضرورت ہے؟ پوری دنیا والے مل جاؤ اور کہو کہ اللہ رب العالمین آج کے بعد تیری ہی عبادت ہوگی، کیا اللہ رب العالمین فائدہ ہو سکتا ہے؟ کوئی بتا دے کہ اللہ رب العالمین کی یہ زمین انہی کی ہو جائے گی، کیا فائدہ ہو؟ بتائیے، آپ بتائیے۔ پوری دنیا والے اکٹھے ہو کر سارے لوگ نماز پڑھنے لگے، چاہے ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، سارے لوگ اکٹھے ہو کر مسجد میں بھرپور جا کر نماز ادا کرے، پنجگانہ نماز ادا کرے، ہاتھ میں تسبیح لے کر گھومتا پھرے، لوگوں کے سامنے اللہ اللہ سبحان اللہ ہمیشہ پڑھتا رہے، دکھاوا ہو یا اجنبی ہو یا کسی بھی حالت میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کا ذرا برابر فائدہ نہیں ہوگا۔ ہمیں سے کچھ تو ہے ماشاءاللہ نہیں ہوگا، ہر سبحان اللہ الحمدللہ سبحان اللہ الحمدللہ، اور اندر کینہ، کپٹ، جلن، حسد نہیں ہے، ایسا ہے؟ اللہ اکبر۔ تو سنانے کی ضرورت، بھوکٹ کیا سنا رہا ہے؟ کس کو سنا رہا ہے؟ کسی کو سنا؟ تیرے ہدایت، تیرے کہنے سے ہدایت نہیں ہوگا، پوری رات بیان کرے کوئی بھی نظام، ان سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ ٹھان کے رکھا ہے کہ میں تو کسی بھی مسلک میں جانے والا ہوں، میں تو کسی کو پارٹی میں اختیار کر سکتا ہوں، تو مولوی زیادہ ڈانٹے گا تو دوسرے مولوی میں تیار ہے۔ سمجھ میں آ رہا نا؟ تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ میں نے تجھے زندگی اس لیے نہیں دی، تو اچھائی اور برائی پہچان، تجھے تیری زندگی کیسے گزارنی ہے تو سوچ سمجھ، ایک کاروبار کرنے کے لیے کیا کیا نہیں کرتے ہو، یہ کام نہیں کامیاب ہو پا رہے تو دوسرا کام کرنے جاتے ہو، وہ کام نہیں کامیابی کر پا رہے تو اس میں کامیابی کرنے جا رہے ہو، یہ ڈپارٹمنٹ میں نوکری نہیں ملی تو اس میں جا رہے ہو، اس میں نہیں مل رہی تو اس میں جا رہے ہو۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے کہا تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہا اس مولوی کی بات تو قرآن کی طرف دیکھ، حدیث کی طرف دیکھ، جو تمہیں اچھی بات لگے اس کی طرف مڑ جا، لیکن مڑ کر کے نہیں ہوگا۔ ایک انسان بہت سارے مسئلے جانتا ہے، ارے مولانا میں بھی پڑھا لکھا ہوں، کہتا بھی ہے ماشاءاللہ، کہہ رہے میں بھی پڑھا لکھا ہوں، اور ان کی جب زندگی ٹٹو لے جاتی ہے ایک وقت نماز نہیں ہے۔ میں اسی لیے کہتا ہوں پوری دنیا میں سب کام کر، لیکن آ کر نمازیں پڑھ،
میں نے آج تک باڑی کے اندر 2 سال ہو گیا میں نے یہ نہیں کہی تو شراب پیتا تیری نماز نہیں ہوگی، تو جوا بازی کرتا تیری نماز نہیں ہوگی، تو ایسا کرتا تیری نماز نہیں ہوگی. ہم نے کہا تو کچھ بھی گھر میں آ کے نماز پڑھ. یہ میں نے کہی. ایسا بول بھی نہیں ہو ہر بچہ یہ حرام ہے وہ حرام ہے. تو حرام کیا ہے تیرے نزدیک؟ حرام ہے تو کم سے کم نماز پڑھنے کو آ جا. آج تو آئے گا کل تو باتیں سنے گا تو تمہیں فرق پڑے گا. ارے میں نماز پڑھا تھا یار، شراب نہیں پینا یار، کل ابھی نماز پڑھنے جانا ہے یار. سمجھ مارنے کی بات کو. ایک انسان کا وضو کرنا نہیں جانتا، وہ شرم سے نہیں آ رہا. کیوں نہیں آ رہا بھائی؟ آج تو دیکھے گا کل تو سنے گا، ایسے ہی تو نماز تو پڑھا تو جا مسجد میں کسی طرح. تیرا کام ہے نماز اللہ کے سامنے سجدہ کرنا، تیرا کام ہے اللہ رب العالمین کے سامنے سجدہ کر کے گڑ گڑانا، رونا دھونا. تو آج سب کچھ کر رہا ہے لیکن ایک مرتبہ اللہ کے سامنے آ کر رو کر تو دیکھ. تو سب کچھ کر رہا ہے، میں بھی جانتا ہوں تو کیا نہیں کرتا. سب کے بارے میں سب کچھ پتا ہے، سب کے بارے میں سب جانتا. اپنی حیثیت ہم کو خود پتا ہے میری حیثیت کیا ہے. لیکن اللہ رب العالمین نے کہا جب کوئی انسان گناہ کر کے آتا ہے اور اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں آتا ہے ربنا، اللہ کہتا بول میرا بندہ کون سی مصیبت میں پھنسا ہوا. کہتا رب میں نے 2 رکعت نمازیں پڑھی، میں نے فرض نمازیں پڑھی، لیکن اب جو ہے گناہ بہت کر لیا. اب میں تجھے درخواست کرتا ہوں تو میرے گناہ کو بخش دے. اللہ کہتا جاؤ میں تجھے سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہوں. لیکن مسجد آ گیا، مسجد میں آ گیا. آ تو جا مسجد کا احسن عملا، ایک نیک عمل کر کے دکھا. ارے دن میں ایک مرتبہ عمل کر کے دکھا، ایک مرتبہ 5 جگہ نماز پڑھ کے دکھا، ایک مرتبہ اللہ رب العالمین سے ڈر کے دکھا، ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق چل کے دکھا، ایک مرتبہ قرآن حدیث کے مطابق عمل کر کے دکھا. یقین مانو تمہیں زندگی تمہیں یاد کرے گی، یقین مانو تمہیں زندگی تجھے یاد آئے گی کہ میری زندگی کون سا عمل کر رہی ہے، میری زندگی کس راستہ پر ہے، احسن اعمال کر رہی ہے نہیں کر رہی ہے، تجھے خود پتہ چل جائے گا. اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ سنو وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ. ایک تو احسن اعمال کرتا ہے، بہترین اعمال کرتا ہے. بہترین اعمال سے ایک بات یاد آتی ہے، بہترین اعمال سے صرف یہ نہیں کہ انسان نماز نہیں پڑھتا ہے اور لوگوں کا بھلا کرتا پھر رہا ہے، یہ بہترین اعمال میں شامل نہیں ہے. بہترین اعمال اس وقت شامل ہوگا جب انسان نمازیں پڑھتا ہے اور دوسرا کام کرتا ہے. بہترین اعمال میں سب سے پہلے آپ کو نماز پڑھنی پڑے گی، اس کے بعد کوئی دوسرا کام کرنا. اگر آپ نے نماز نہیں پڑھی اور لوگوں کو پانی پلاتا پھر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میں بھلائی کام کر رہا ہوں، لوگ چلتا پھر رہا جا رہا ہے میں بھلائی کر رہا ہوں، میں پانی پلا رہا ہوں، تیرے لیے تو اللہ رب العالمین جو فرض نماز ادا کیا تھا وہ تو چھوڑ کر کے تو دوسروں کو پانی پلا رہا ہے. اللہ کے بعد کس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے؟ اللہ کے بعد ماں باپ کو، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. اللہ رب العالمین نے کہا کہ میرے بعد کسی کا درجہ ہے، میری عبادت کے بعد کسی کا درجہ ہے، فرض نماز کے بعد کسی کا درجہ ہے، تو کس کا ہے؟ ماں باپ کا. ماں باپ کا. جب اللہ رب العالمین نے ماں باپ کا درجہ رکھا، اگر ایسا ہوتا تو کہتا کہ چلو فرض نماز اللہ کی چھوڑ دینا لیکن ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کر دینا، کہہ سکتا تھا اللہ رب العالمین. لیکن اللہ رب العالمین نے ایسا نہیں کہا. اللہ کو پتا ہے نا کہ بھائی یہ بندہ ہے، اس کو موقع ملتے ہی چھوڑ دینا سارا کام. اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے کہا فرض نماز ادا کر، اس کے بعد ماں باپ کا خدمت کر. سمجھ میں آ رہا ہے؟ ایک انسان سارا اعمال کر رہا ہے لیکن نماز نہیں پڑھتا ہے، اس کو اچھا کام میں نے شامل نہیں رکھا. اللہ رب العالمین فرماتا ہے، اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ بہترین اعمال وہی ہے جب اللہ رب العالمین نے جو کچھ قانون دیا، وہ رولز دی، جو کچھ طریقہ دیا، جو قانون نافذ کیا، اس پر سب سے پہلے اعمال کرو، اس کے بعد جو ہے کوئی دوسرا کام کرو. ان لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا ہے، بیان کے وقت بنیاد میرے سمجھ سے خالی ہے. اس کے بعد آئیے اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، وہ بڑا غالب زبردست معاف کرنے والا. ایسا معاف کرنے والا نہیں، ایسا معاف کرنے والا نہیں. آپ پوری دنیا میں سارا گناہ کر کے آ گیا ہے اور اللہ رب العالمین سے توبہ کر رہا ہے. اللہ رب العالمین کہتا میں معاف کر رہا کیونکہ میرے اوپر کسی کا دباؤ نہیں ہے. زبردست
زبردست معاف کرنے والا ہے. ان کے سامنے کسی کی چلے گی نہیں, ان کے سامنے باپ کی نہیں چلے گی, ان کے سامنے ماں کی نہیں چلے گی, ان کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں چلے گی, ان کے سامنے رشتے ناطے کی نہیں چلے گی, ان کے سامنے ولی اللہ کی نہیں چلے گی, ان کے سامنے صحابہ کرام کی نہیں چلے گی, ان کے سامنے کسی پیر فقیر ولی کی نہیں چلے گی. جب ان کے سامنے نہیں چلے گی تو زبردستی تو ہوگا. بولیے. ایک کارخانہ چلانے والا کارخانہ چلاتا ہے, جب چاہے بند کر دے, جب چاہے چالو کر دے. کون ہے اس کو روکنے والا؟ کون ہے روکنے والا؟ کوئی نہیں. اس کو پتا ہے کہ میرے اوپر کوئی نہیں ہے, میں ہی کھولا, میں جب چاہوں بند کر دوں. میرا رب کہتا ہے جب ایک کارخانہ چلانے والا, دو انسان کو چلانے والا, اپنے بیٹے کی فکر کرنے والا, جب وہ جب چاہے بند کر سکتا ہے, کوئی روک نہیں سکتا. میں تو پوری دنیا کو دے رہا ہوں, ساری دنیا کو رزق, جب جس چیز کی ضرورت پڑتی ہے, جس وقت ضرورت پڑتی ہے میں دیتا ہوں, تو مجھے کون روکنے والا ہے؟ یہ میرا رب کہتا ہے. اسی کا مطلب ہے زبردست غالب ہے, اس کے اوپر کسی کی نہیں چلے گی. قیامت کے دن جب چاہے جس کو چاہے سارے انسان کو معاف کر دے. کوئی کہہ سکتا ہے اللہ اس کو روک لو؟ ایک گناہ جس کو اللہ رب العالمین معاف نہیں کرے گا. ایک گناہ ہے, ایک گناہ ہے. اور کون سا گناہ ہے جی؟ شرک. تو وہ تو الگ ہی سسٹم ہے. جب اللہ پر ایمان لانے والا, اس کو شرک سے کوئی مطلب نہیں ہے. شرک سے اس کا اللہ کا مطلب نہیں. یہ کیوں کہ جب مسلمان ہو گیا وہ شرک کیوں کرے گا؟ مسلمان کبھی شرک نہیں کرتا. میں اس کو شرک والا نہیں سمجھتا. مسلمان ہو گیا, میں نے کہا چلو مسلمان ہو گیا, تم لا الہ الا اللہ تم نے انکار کر لیا. شرک اس کو کہتے ہیں کہ بھائی اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو یہاں وہاں دیہات میں جا کے سجدہ کرنا, یہ کرنا, وہ کرنا, ان کو جا کر اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کرنا, اسی کو شرک کہا جاتا ہے. آپ لوگ کہاں شرک کیا؟ آپ تو ماشاءاللہ بہت اچھے, آپ مسلمان میں شامل ہیں. آئیے آپ ہی لوگوں میں سے کس کو اللہ معاف نہیں کرے گا؟ جو حقوق العباد میں شامل ہے. ماں باپ کا دل دکھا کر رکھا ہے, اللہ معاف نہیں کرے گا. بھائی کا مال کھا کر رکھا ہے, اللہ معاف نہیں کرے گا. رشتہ ناتا مال ہڑپ رکھا ہے, اللہ معاف نہیں کرے گا. سمجھ میں آ رہی میری بات کو؟ سمجھ میں آ رہی ہے میری باتوں کو؟ یاد رکھیے گا, اللہ رب العالمین فرماتا ہے سارے گناہوں کو میں بخش دوں گا مسلمان, لیکن اگر حقوق العباد میں تم منہمک ہو, کسی کا مال کھا کر رکھا ہے, کسی کا مال دبا کر رکھا ہے, کسی کو مار کر رکھے ہو, کسی کا بےایمانی کر کے رکھا ہے, تو سنو, کسی کی غیبت کر کے رکھا ہے, یہ معاف میرے ہاتھ کے نہیں ہے. جس کی تو نے غیبت کی ہے اسی کی ہاتھ. اب آپ لوگ فیصلہ کیجیے گا رات میں, اب کس کو کیا کہنا. سمجھ میں آئی میرے کو؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ میں بادشاہ ہوں, بات صحیح ہے, میرے ہاتھ میں بادشاہت ہے, لیکن وہ ان کی زندگی تھی, ان کی زندگی کے ساتھ تو نے کھیلا ہے, ان کی زندگی کا مال تو نے کھا لیا ہے, ان کے بھائی جو بہن کا رشتہ تھا انہیں تو نے ختم کیا ہے, لہذا اس کا حساب کتاب تو کر. ٹائم بہت ہو چکا ہے, انشاءاللہ کبھی پھر بیان کروں گا. لیکن یاد رکھیے اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو کیوں پیدا کیا, وجہ کیا ہے. یہ مسجد میں بیان کرنے کی وجہ کیا ہے؟ جمعے کا دن ماشاءاللہ مولانا نے اچھی خطبہ دیے ہوں گے, بیان بھی کیا ہوگا, آپ لوگوں نے سنا بھی ہوگا, لیکن پھر بھی یہ کام کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ ضرور ہمیں کوتاہی ہے, یا ملک بھی اپنی بیان کرنا چاہتا ہے کہ دیکھو میں کتنے ٹیلنٹ ہے میرا, اس لیے شاید بیان چل رہا ہے. تو یاد رکھیے گا, جو دوست ہے, احباب ہے, پڑوسی ہے, اس کو پہلے سب سے پہلے بلائیے, سب سے پہلے اپنے بھائی کو بلائیے, رشتے ناتے, اس کے بعد دوست کو بلائیے. سب سے پہلے آج کے دور میں ایک دوست دوسرے دوست کی بات سنتے ہیں, بھائی نہیں سنیں گے, لیکن ایک دوست دوسرے دوست کی بات سنیں گے. چلو دوست آج چلتے ہیں نماز پڑھ لیتے. ارے یار میں ناپاک ہوں, یہ ناپاک کی بات والی مجھے بہت خراب لگتی ہے سن کر. یہ ناپاک والی بات بہت ہی خراب لگتی ہے مجھے سن کر. ناپاک کس بات کی ناپاک ہے؟ تو مسلمان ہوگا تو ناپاک کہہ رہا ہے, کیوں؟ تو ناپاک ہوا, پاک نہیں ہو سکتا, تو پاک نہیں ہو سکتا ہے. ایسی بیماری میں مبتلا ہو گیا جو نہاتے ہی تو ختم ہو جائے گا. اگر تو ختم ہو جائے گا تو ایک بات سن لو تب, اگر تمہیں ڈر ہے کہ میں نہاؤں گا یا تو پانی چھوؤں گا تو ابھی موت میری ہو جائے گی, اور مجھے جینا بہت ہے, مجھے بہت زندگی تک جینا ہے, میں مرنا نہیں چاہتا.
آج سے مت مارنا، لیکن جہاز سے موت کی تمنا ہی مت کرنا، مٹی میں جا کر ایسے کرنا۔ ناپاک ہے تو کبیرہ ناپاک ہے، کبیرہ سمجھتا نا، بڑے ناپاک سمجھتا نا، بیوی سے ملا ہے، احترام ہو چکا ہے، یہ بڑے ناپاک ہے، سمجھتا نا، یہ بڑے ناپاک ہے، ان کو بغیر وضو کے، بغیر غسل کے پاک نہیں ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر وہ نہاتے ہی مر جانے والا ہے، اس کی بیماری بڑھ سکتی ہے، اس کی بیماری میں اضافہ ہو سکتا ہے، بخار بہت تیز چل رہا ہے، نہانے سے ملیریا ہو سکتا ہے، ٹائفائڈ ہو سکتے ہیں نا، اور بھی کچھ بیماری پیدا ہو سکتی ہے، تو کیا کرو، مٹی میں ایسے ہاتھ مارو، بسم اللہ، کیا کرو، بسم اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں، بسم اللہ پڑھیے گا آج کے بعد، جو بسم اللہ الرحمن پوری پڑھ دے چھوڑ دینا، آج کے بعد بسم اللہ پڑھنا ہے۔ حدیث میں بسم اللہ کہا ہے صرف کہ بسم اللہ کہو، پھر ایسے کر کے، سمجھ میں آ رہا ہے نا، پھر ایسے کر لو، غسل بھی ہو گیا، وضو بھی ہو گیا، جا کر پنج جگہ نماز ادا کرو، کون منع کرا؟ سنے کبھی ایسا تو مجھے نہیں لگ رہا ہے سنا ہوگا، نہیں سنا ہوگا، کلیئر بات ہے۔ نماز پڑھو، نماز مین چیز ہے، تم سے نماز ہی نہیں ہو رہی ہے، ایک دوست سے کہنا میں ناپاک ہوں، چلو پر پانی لے ڈوب جا، اسے مر جا، تمہاری زندگی بیکار ہے، تم سے دوستی کرو تو لعنت پڑے گی۔ کیا دوستی کھانے پینے کے لیے، گٹکا کھانے کے لیے؟ تو گٹکا کھا، مجھے بھی دے، ایک دانہ دو دانہ کرتے کرتے ہو گئے ہم اس میں دیوانہ۔ شروعات کیسے ہوئی؟ ایک دوست ایک دانہ لے لو ایسا، ایک دانہ لے لو ایسا، دو ہی دینا، دو، آج کل یہ کھایا تھا کوئی دقت نہیں، دو دینا، ایک دانہ، دانہ کرتے کرتے اس میں ہو گئے ہم دیوانہ، ہو گیا۔ آج کہو یہ حرام ہے، کیا کیجیے گا اس کو؟ کوئی ہے دلیل ہے اس کے پاس؟ کچھ نہیں۔ شراب پینا چالو کی، پانی کے ساتھ ملا کر کے، ایسی کیوں کیا جاتا ہے؟ مولوی کو بہت بڑا پتا ہے، شاید گلاس میں لی، تھوڑا سا پانی لی، اس میں 2 بوند ڈال دی، 2-3 دوست مل گئے، ملا لیے، اب ایسا ہو گیا 2 بوند کرتے کرتے سمندر بن گیا بیچارہ، سمجھ میں آ رہا نا، پورا مٹکا کا مٹکا ڈکا جائے، رات بھر ایک نوجوان پڑا رہتا ہے، ماں باپ کو کچھ خبر ہی نہیں، پوری رات بیٹا کہاں پر بیٹھا ہے، ماں باپ کو کچھ خبر ہی نہیں ہے۔ کیسی ماں ہے یہ؟ تیری سگی ماں نہیں ہے، ہو ہی نہیں سکتی ہے، تو بے ہوش کہیں پڑا ہے، گٹر کے کونے پر پڑا ہوا ہے، نالی پہ بھیگ رہا ہے، تو پڑا ہوا ہے، تیری ماں آرام سے سو رہی ہے۔ یہ کیسی ماں ہے جو خبر تک نہیں ہے، رات 12 بجے تک بیچارہ کہیں ڈول رہا ہے، اس کو پتا نہیں کہ میرا بیٹا کسی اور سے لگا ہوا ہے، باپ بیچارہ کہہ رہا ہے تو کہاں ہے مولو سونو، کہاں ہے؟ وہ کہہ رہا ہے بس آنا تھوڑا سا۔ کیوں؟ تو سب سے پہلے بڑھوا تم کو بازار میں رہنا چاہیے، نوجوان کو سب سے پہلے گھر کی کنڈی لگا کر کے تجھے بعد میں سونا چاہیے، تو پہلے سونا تیرے نوجوان، اور سچی آوازی کرنا کیوں؟ ایک وقت کی نماز نہیں، ایک دوست دوسرے دوست کی بات ضرور مانتا ہے۔ جب شرابی بنا سکتے ہو تو نمازی بنا کر دکھا، جب جواری بنا سکتے ہو تو نمازی بنا کر دکھا، جب سٹیا بازی کرا سکتے ہو تو پھر تم نمازی بنا کر سکھا۔ یاد رکھیے گا میری بات، دل پہ لاؤ، اوپر ہی مت رکھو، دل پہ لگا کہ مولوی کہہ کے کیسے گیا، کیسے، کتنی جرات ہے ان کے اندر، جرات تو نے لگایا۔ اگر آپ صحیح ہوتے تو مجھے کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ ایک انسان بے نمازی ہوتا ہے لیکن شراب نہیں پیتا ہے، انسان کہتا ہے چلو نماز آج نہیں تو کل پڑھ لے گا، سمجھ میں نہیں آتا ہوگا، لیکن بے نمازی اوپر سے دگا بازی، آپ سمجھ میں آ رہے؟ یاد رکھیے گا، تو میں دوست احباب سے یہ بات کہنا چاہوں گا، اپنے دوست کو بلاؤ، نماز کی طرف بلاؤ۔ ماں بہنوں سے دل درخواست ہے، ماں بہن اپنی اولاد کو دین کی تعلیم دو، سب سے پہلے کھانا شروع کرو تو بسم اللہ کہو، کپڑا پہناؤ بسم اللہ کہہ دو، بچے سیکھ جائے گا، لیٹرین میں لے جاؤ، لیٹرین کی دعا ہے اس میں کہنا چالو کرو، کچھ بھی پانی پلاؤ تو کہو بیٹا دایاں ہاتھ سے پیو کیونکہ میرے رسول نے فرمایا ہے، بیٹا بسم اللہ کہہ کر پیو میرے رسول نے کہا ہے، بیٹا بیٹھ کر کے پیو میرے رسول نے کہا ہے، بیٹا
بیٹا 3 سانس میں پیو میرے رسول نے کہا ہے، بیٹا دیکھ کر کے پانی پیو میرے رسول نے کہا ہے، بیٹا پھر پانی پینے کے بعد الحمدللہ کہو میرے رسول نے کہا ہے۔ جب ایک انسان، ایک بچہ جب رسول رسول سنتا جائے گا تو ان کے دماغ میں بات آ جائے گی کہ میرا کوئی مالک ہے، میرا کوئی رہبر ہے، مجھے کوئی راہ دکھانے والا، اس کا نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب سے دعا ہے رب العالمین ہمیں اور اس امت مسلمہ کو صحیح طریقے سے اسلام کو سمجھنے اور پنجگانہ نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ماں باپ کو صحیح طریقے سے اولاد کی تربیت دینے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔